ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਗੀ ਤੇ ਆ 500-600 ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ صبح پھر وہی روٹین کرنے کہ کاغذ چگن جائیدہ ہوتا ہے. آپ کے بچے بھی ہوتے ہوں گے, بیویاں بھی ہوں گی, فیملی ایک پوری ہوتی ہے, اس میں کیسے گزارا کرتے ہیں آپ؟ ایسے گزارا کر لیتے ہیں جیسے سرتا ہے بھائی کسی کا. السلام علیکم ناظرین, میں منور رسول, آپ دیکھ رہے ہیں عوامی بول. آج ہم موجود ہیں پاکستان کے ایک ایسے طبقے کے ساتھ جنہیں آپ خانہ بدوشوں کے نام سے یا عام الفاظ میں جھگیوں والوں کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ کبھی ایک جگہ پر اور کبھی دوسری جگہ پر منتقل ہوتے رہتے ہیں. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا زندگی کے حوال کیسے گزرتے ہیں انہی کی زبانی. آج ہمارے ساتھ کچھ بھائی موجود ہیں, آئیے ان سے ان کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ شہزاد احمد بھائی. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. فقیر سین بھائی. آپ کا جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی آپ کیسے گزارتے ہیں یہاں پہ؟ شکر ہے مالک دا, گزار ہی رہے ہیں یار بھائی. 400-500 کمائی تے 300 آدھے بچیاں کا روٹی لے جائی تے کما کے. صبح سویرے جب آپ اٹھتے ہیں, جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے, نماز کی ادائیگی ہوتی ہوگی یہاں پہ بھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کی روٹین زندگی کی کیا ہوتی ہے؟ دن بھر آپ کیا کرتے ہیں مطلب فجر کے بعد؟ کاغذ چگی دے آ ساری دیہڑی کاغذ چگی دے آ 500-600 دے چوک کے وہ شام نو پتہ ہی نہیں لگدا بچیاں دی تقسیم ہو جاندے صبح پھر وہی روٹین کرنے کہ کاغذ چگن جائیدہ وا دنیا. اچھا, آپ سب یہی کرتے ہیں کام؟ سب یہی کرتے ہیں. تو یہ اتنی چھوٹی سی یہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں, یہاں پہ گزارا کس طرح ہوتا ہے؟ آپ کے بچے بھی ہوتے ہوں گے, بیویاں بھی ہوں گی, فیملی ایک پوری ہوتی ہے, اس میں کیسے گزارا کرتے ہیں آپ؟ ایسے گزارا کر لیتے ہیں جیسے سرتا ہے بھائی کسی کا. آپ کے یہاں پہ ایک یہ جھگی کے اندر یہ جو آپ نے گھر سا بنایا ہوا ہے, اس کے اندر کتنی چارپائیاں ہوتی ہیں تقریباً؟ 2 ہوتی ہیں. دو تین. 2 تو کتنے فیملی ممبر کتنے ہیں آپ لوگ؟ یہ 4-5 ہونے, کوئی زمین تے ہو جاتا, کوئی کتے ہو جاتا. اب تھلے بھی ہو جاتے ہیں, کہیں تھلے بھی لیٹ جاتے ہیں. اچھا, نیچے ہی آپ سو جاتے ہیں؟ سو جاتے ہیں. اچھا, تو آپ کی تقریباً جو ہے شام تک یہ روٹین چلتی ہے؟ شام تک کرے روٹین چلتی ہے. آپ اب یہاں پہ کوئی واش روم کا سسٹم نہیں ہے, کوئی پانی کا نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں. تو پھر آپ لوگ کیسے وہ کرتے ہیں سارا؟ بس نلکیاں تو بھرپور لਈدا وا نلکیاں تو. کیا تو نار ہوگی ایدے واگے جائیے استعمال کر دیتا ہے. اچھا, تو آپ کے ساتھ فیمیلز بھی ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے یہ جو اتنی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں, گھر بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے فیملی ممبرز بھی ہیں, سب لوگ اچھے طریقے سے گزارا کرتے ہیں. ان کے گھروں میں واش روم کا سسٹم بھی ہوتا ہے, پانی کا بھی ہوتا ہے, بہترین بیڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کی فیمیلز, آپ لوگوں کی بیویاں بھی ہوتی ہوں گی, بیٹیاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, یہ اس طرح کیسے جو ہے وہ سسٹم چلتا ہے؟ اور آپ تھوڑی ہوئی پئی ہے. آپ حکومت وقت سے کیا جو ہے وہ اپیل کرنا چاہیں گے؟ ہمیں اس جگہ دے 2 مرلے اسی سر لکا کے بہ رہی ہے, کوئی واش روم بنا لئیے اسی بھی بچیاں نو پڑھا سکیے. اچھا, آپ کے یہ جو بچے یہاں پہ ہیں یہ تعلیم کے لیے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں فی الحال؟ نہیں, کوئی جاتے ہیں کوئی نہیں جاتے. کوئی جاتے ہیں کوئی نہیں جاتے. اگر کوئی مسجد بنی ہوئے ادھر تو پھر ہی ہیں کہ پڑھن سارے روٹین نال بچے. اچھا, ادھر مسجد وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے؟ نہیں, ادھر کوئی شے نہیں ہے. مسجد بھی نہیں. اچھا, نزدیک مسجد ہوئے کہ سارے بچیاں نو اکٹھیاں کر کے بندہ بھیج دیندا. تو اسکول وغیرہ بچے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اسکول میں نہیں جاتے. چند جاندے 2-4 بچے, وہ بھی کہ جڑے سلجھے کراں دے نے, باقی ماڑے بندیاں دے نہیں جاندے. اچھا, آپ میں بھی ادھر ڈویژن ہے کہ کچھ سلجھے ہوئے ہیں, کچھ زیادہ ہیں, مطلب کہ آپ عام لوگ میں آپ کے ادھر ایک طرح کے سارا لگ رہا ہے, لیکن کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہوں گے, کسی کے پاس کم ہوتا ہے, ایسے سسٹم یہاں پہ بھی چلتا ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ان کی زندگی کے حوال کیسے چل رہے ہیں. ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے اور حکومت وقت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے نہ کوئی نکاسی کا سسٹم ہے, نہ کوئی واش روم کا سسٹم ہے, نہ کوئی پانی کا سسٹم ہے, لیکن یہ لوگ اس طرح کے حالات میں بھی مجبوری کے تحت ان جگہوں پر گزارا کرنے پر مجبور ہیں. اپنے میزبان کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ کا میزبان منور رسول. اللہ حافظ.